آقا علیہ السلام کی پاک بارگاہ میں اور پنجتن پاک کا ذکر کر رہے تھے، انہوں نے آپ احباب کو ایک واقعہ سنایا، اسی سے میرا ذہن بھی بن گیا، اسی کو میں بھی لے کر آگے چلا کہ جب علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم حضرت علی شیر خدا آپ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے تو میرے آقا نے اپنا سر مبارک حضرت علی کی گود میں رکھ دیا، تو آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری طور پر آپ کی ظاہری آنکھیں جو تھیں وہ آرام کرنے لگی، بند ہو گئی، یعنی کہ جیسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں نا کوئی سو گیا۔ آقا کو تو ہم ایسے نہیں کہتے، ہمارا سونا اور ہے، میرے نبی کا سونا اور ہے۔ ہم سوتے ہیں تو ہماری آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، نبی سوتے ہیں تو اللہ کے ساتھ ملاقات ہو جاتی ہے۔ جب آقا علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں، آنکھیں بند ہیں، علی ایک طرف سورج کو دیکھ رہے ہیں، دوسری طرف چہرہ وضحا کو دیکھ رہے ہیں، کہتے ہیں یا اللہ اگر تیری پڑھتا ہوں تو مصطفیٰ کی جاتی ہے، مصطفیٰ کی پڑھتا ہوں تو تیری جاتی ہے۔ اسی کشمکش میں ہے کہ آنکھوں سے آنسو چلے، نبی کے چہرے پر گرے، وضحا کے مکھڑے پر جب وہ آنسو گرے، چشم نبوت کھل گئی۔ جب آقا کی آنکھ کھلی تو پوچھا علی کیا ہوا ہے، کیوں رو رہے ہو؟ یا رسول اللہ بڑا پریشان ہو، کیا ہوا؟ کہ یا رسول اللہ ایک جانب میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ خدا کی قضا ہوتی ہے، جب آپ کی محبت میں دیکھتا ہوں تو رسول اللہ کی قضا ہوتی ہے، میں بڑا پریشان ہوں تو کیا کروں؟ آقا نے فرمایا علی بتا کہنا کیا چاہتا ہے؟ کہ یا رسول اللہ نماز عصر چلی گئی، اب میں پڑھ نہیں سکا، وقت چلا گیا۔ آقا پوچھتے ہیں علی مجھے بتا کیا قضا پڑھو گے یا ادا پڑھو گے؟ کیا کہا علی؟ بتا قضا پڑھو گے یا ادا پڑھو گے؟ علی کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کے پاس رہ کر بھی میں نے قضا پڑھنی ہے تو پھر کیا فائدہ؟ آقا علیہ السلام نے انگلی کو اٹھایا، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا حبیب اپنی ختم نبوت والی زبان کو حرکت دینا تیرا کام ہے، اور سورج کو عصر کے مقام پر پلٹانا میں خدا کا کام ہے۔ وقت وہاں پر نماز عصر کا ہو گیا تو میرے علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم نے اپنی نماز عصر اپنے مقام پر ادا کی۔ تو اسی کو اگر دیکھیں کہ ایک وقت یہ ہے، ہم علی کے بھی ماننے والے ہیں، ہم ابو بکر صدیق کے بھی ماننے والے ہیں، ہم علی کو بھی مانتے ہیں، یعنی یا اس طرح کہہ لیں ہم نبی کے گھر والوں کو بھی مانتے ہیں، نبی کے دار والوں کو بھی مانتے ہیں۔ ادھر علی کی گود میں ذرا غور سے سننا، علی کی گود میں بھی مصطفیٰ کا سر ہے، تو ادھر اس غار کی طرف، غار ثور کی طرف دیکھ لے، اس غار کے اندر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق بیٹھے ہیں، پھر گود کے اندر مصطفیٰ کا سر ہے۔ وہ معاملہ بھی دیکھیں، بڑا مشہور واقعہ آپ احباب جانتے ہیں، سانپ والا واقعہ۔ تو سانپ اندر سے ڈنگ مارنے لگا، پتہ ہے وہ سانپ کہاں سے آیا تھا؟ جب میں نے پڑھا ہے، الحمدللہ میرے پاس اس کے حوالہ جات بھی موجود ہیں، سانپ وہ فلسطین کے اندر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا آپ وہاں پر ذکر مصطفیٰ کر رہے تھے، یعنی کہ اللہ کے آخری نبی کا ذکر کر رہے تھے، اپنی قوم کو خطاب دے رہے تھے کہ لوگوں ایک اللہ کا نبی ہوگا، خاتم النبیین ہوگا، وہ اللہ کا نبی بھی ہوگا اور اللہ کا محبوب بھی ہوگا، تو بڑا پیار اللہ کرے گا اس کے ساتھ، اور وہ اللہ کے ساتھ بڑا پیار ہوگا۔ تو یہ بات سنتے سنتے قریب ایک پتھر کی اوٹ میں ایک سانپ یہ بات سن رہا تھا، تو سانپ نے اللہ کی بارگاہ میں شکوہ کیا کہ اللہ تو نے مجھے جیسی صورت بھی دی، جیسی شکل بھی دی، میں نے اسے قبول کیا۔ سمجھ آ رہے نا سبھی اب آپ کو؟ یا اللہ مجھے ہر چیز تیری قبول ہے، میں ہر چیز تیری ماننے کے لیے تیار ہوں، لوگ مجھے مارتے بھی ہیں، میں نے کبھی تیری بارگاہ میں یہ گلہ نہیں کیا کہ یا اللہ مجھے نے تو نے ایسے بنانا تھا۔ یہ کہ جتنے ہم بندے بیٹھے ہیں یہاں پر کوئی سانپ نکل آئے تو کوئی بیٹھا رہے گا یہاں پر؟ بشک کو ڈنگ مارے یا نہ مارے، نقصان پہنچائے یا نہ پہنچائے، اس کا دبدبا، اس کا ڈر ہی انسان کو ایسا بندہ ڈر جاتا ہے، ایسی ہے نا؟ تو کہتا ہے کہ یا اللہ لوگ مجھے مارتے بھی ہیں، میں نے تیری بارگاہ میں کبھی شکوہ نہیں کیا، لیکن آج تیری بارگاہ میں میں ایک دعا کرنے لگا ہوں، یا اللہ میری دعا کو قبول فرما دے۔ غیب سے آواز آتی ہے، بول کیا چاہتا ہے؟ وہ کہتا ہے یا اللہ ابھی تیرا نبی عیسیٰ جو تھا، ابھی تیرے اس آخری نبی
اس نبی کی تعریف کی تو میرا دل یہ کہہ رہا تھا میں بھی اس نبی کا دیدار کر لوں، لیکن پتہ نہیں میری زندگی میرے ساتھ وفا کرے یا نہ کرے، لیکن میں تجھ سے زندگی مانگتا ہوں۔ مختصر یہ ہے کہ میں تجھ سے زندگی مانگتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے، میں نے تجھے زندگی دے دی، اس وقت تک تجھے موت نہیں آئے گی کہ جب تک تو میرے حبیب کا دیدار نہیں کر لے گا۔ پتہ نہیں وہ فلسطین سے کیسے کن کن رستوں سے ہوتا ہوا، کن کن مشکلوں سے گزرتا ہوا سعودی عرب میں پہنچا، جہاں آج بھی غار ثور موجود ہے۔ اس غار کے اندر چھپ گیا، پتہ نہیں اس نے کس نے بتایا ہوگا کہ اس غار کے اندر آئے گا، وہ بھی کسی سے سن لیا ہوگا نا، وہ بھی وہاں پر پہنچ گیا۔ ادھر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور کے اندر تشریف لے گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی خوشبو جو تھی غار میں پھیلنے لگی۔ سانپ باہر نکلنا چاہتا ہے، وہ انتظار میں تھا کب آئیں گے تو میں دیدار کروں گا، اب آ گئے ہیں تو دیدار ہو نہیں رہا، محبت میں تھا نہ بیٹھا، تو اندر سے ڈنگ مارنے لگا۔ اس کو ایک شعر کے اندر ہی میں اس کو بند کر کے آپ احباب تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ شاعر نے کہا ہے سانپ وہ کہتا ہے، باقی آپ نے تو سارا واقعہ سنا ہے نا، کیسے کیسے وہ معاملہ ہوا، کیسے کیسے سراغ بند کیے، ایک میں اپنی ایڑی کو رکھ لیا۔ شاعر کہتا ہے اس سانپ نے کہا، سانپ کہتا ہے آسے پاسے میں عمر گزاری، کیا کہتا ہے؟ آسے پاسے میں عمر گزاری تے جلے خار ہزاراں، جلے خار ہزاراں، آسے پاسے میں عمر گزاری تے جلے خار ہزاراں، مالی باغ نہیں دیکھن دیتا جدو آئیاں بہاراں۔ وہ کہتا ہے میں تو اتنی پریشانیاں لے کر، اتنے دکھ تکلیفیں لے کر اس غار میں آقا کے دیدار کے لیے آیا ہوں، تو جب بہار ہے تو مالی دیکھنے نہیں دیتا۔ وہ ڈنگ نہیں مار رہا تھا، وہ بس اشارہ کر رہا تھا۔ اور تحریروں میں لکھا ہے وہ سانپ اتنا زہریلا تھا، اگر ڈنگ مار دیتا تو یہ معاملہ بچنے والا نہیں تھا، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی رضا تھی، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کا دیدار بھی کروانا تھا، اور یہ بتانا بھی تھا محبت رسول میں، عشق رسول میں جو بیٹھا ہوتا ہے اسے دنیا کی کوئی چیز بھی تکلیف نہیں پہنچا سکتی، یہ بھی اللہ نے ظاہر کرنا تھا۔ تو سامعین کرام اسی طریقے سے الحمدللہ ہم اس آستانے پر بیٹھے ہیں، یہ نہ سوچنا کہ وہ اللہ کے ولی تھے، وہ پردے میں چلے گئے، قبر کے اندر چلے گئے، اب کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے جو میرے ولی ہوتے ہیں، جو میرے دوست ہوتے ہیں، انہیں نہ اس دنیا میں غم ہوتا ہے نہ آنے والی دنیا میں غم ہوتا ہے، وہ ہر چیز سے بے خوف ہوتے ہیں۔ تو سب نے بے خوف کیسے ہو گئے؟ ہر بندہ، آپ جتنے بیٹھے ہیں، میں ہوں، قبلہ شاہ صاحب بیٹھے ہیں، ہر بندے کو کسی نہ کسی چیز کا خوف ہوتا ہے، کسی نہ کسی چیز کا ڈر ہوتا ہے، لیکن جو صوفی لوگ ہوتے ہیں نا، جو اللہ تعالیٰ کے قرب میں رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے قریب جو ہو جاتے ہیں، جو اللہ کے ساتھ محبت کرتے ہیں، پھر وہ دنیا کی طرف نہیں دیکھتے، ان کی نظریں خدا پر ہوتی ہیں۔ خدا کہتا ہے، آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں کیا جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، کیا ان کے پاس جانے سے ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں؟ ہم اس آستانے پہ بیٹھے ہیں، ماشاءاللہ بزرگوں نے اپنی زندگی گزاری، ان کی زندگی میں انہوں نے جو بھی عمل اپنا کیا، اس کے بعد اپنا فیض ان کا ختم نہیں ہو گیا، وہ دروازہ بند نہیں ہو گیا۔ جیسے ایک نبی آیا، اس کے بعد دوسرا نبی آ گیا، پھر تیسرا نبی آ گیا، سلسلہ چلتا رہا، تیرے میرے لجپال کریم آقا تھا خاتم النبیین، آقا نبی بن کے آ گیا، اپنی نبی بن کے آ گئے۔ ان کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، اب نبی کوئی نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد ولایت کا دروازہ آج بھی چل رہا ہے۔ قبلہ بابا جی جن کے ہم آستانے پر بیٹھے ہیں، ان کے بعد ان کے سجادے پر انہی کی ڈیوٹی ادا کرتے ہوئے، یہ ان سے ڈیوٹی نہیں بلکہ شروع سے یہ ڈیوٹی چلتی آ رہی ہے۔ یہ حافظ پیر طاہر نظامی صاحب ماشاءاللہ یہ آستانے کی ڈیوٹی دے رہے، اصل میں یہ ڈیوٹی ان بابیوں کی نہیں ہے، ان کی بھی ڈیوٹی لگی تھی۔ ان کی نسبت کو دیکھا جائے مصطفیٰ کے در پہ چلے جاتے ہیں، یہ رسول اللہ کے در سے فیض آ رہا ہے۔ تو سامعین کرام، اللہ کے ولیوں کے ساتھ جو نسبت ہوتی ہے، جو اللہ کے ولیوں کے ساتھ بندے کا پیار ہوتا ہے، آستانوں کے ساتھ جو نسبت ہوتی ہے، اللہ کے قرآن سے پوچھتے ہیں، بڑا مشہور ہے، آخری بات کر کے پھر دعا کی جانب آ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ میں وہ خدا ہوں جو لکھی تقدیر کو مٹا دیتا ہوں، جو نہیں لکھی اسے میں لکھ دیتا ہوں۔ ایک سوال ہے میرا آپ احباب کے پاس، ذرا غور سے سننا، لکھی تقدیر مٹائی ہو جاتی ہے جو غلط لکھی جائے، ایسے ہی ہے جی؟ بولو جی، اللہ غلط لکھتا بھی نہیں، ایسا کہنا بھی اللہ کی بارگاہ میں گناہ ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے نعوذ باللہ یہ غلط کام کر دیا، استغفر اللہ۔ اللہ فرماتا ہے میں وہ خدا ہوں جو لکھی تقدیر کو مٹا دیتا ہوں اور جو نہیں لکھی اسے میں لکھ دیتا ہوں۔ یا اللہ اس بات کی سمجھ نہیں آئی، کیسے ہم سمجھیں؟ اللہ فرماتا ہے میں وہ خدا ہوں جو لکھی تقدیر کو مٹا دیتا ہوں۔ ایک بندہ اللہ کے بزرگ کے پاس جاتا ہے، میرے اولاد نہیں ہے، وہ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اولاد عطا فرما دیتا ہے۔ ہم حضور غوث اعظم کی یاد میں یہاں پر بیٹھے، حضور غوث پاک کی ایک رحمت سماعت فرما رہے ہیں، مختصر سی ہے۔ ایک بندہ کیا حضور میرے اولاد نہیں ہے، آپ نے فرمایا جا میں نے تجھے اللہ کی بارگاہ سے اولاد لے کر دے دی۔ اتنے سال ہو گئے وہ آ کے دعائیں کرتا رہا، حضور غوث اعظم کی زبان سے کبھی نہیں نکلا جا میں نے تو تیرے لیے دعا کر دی۔ اب جب حضور غوث پاک نے کہا تو وہ بھاگتا ہوا اپنی بیوی کے پاس گیا، جا کے کہتا ہے مبارک ہو تجھے، میرے پیر نے میری دعا کو قبول کر لیا ہے۔ تو یہاں پر آج کل کی جو فتوے کی مشینیں چل رہی ہیں وہ یہ کہہ سکتی تھی نا جس نے تو بدعت کر دی، جس نے شرک کر دیا، کہتا ہے وہ میرے پیر نے میری دعا کو قبول کر لیا۔ دعا تو اللہ قبول فرماتا ہے۔ اس نے دعا کی اپنے پیر کی بارگاہ میں، اس پیر نے پھر اللہ کی بارگاہ میں کی۔ ہم آستانوں پر آتے ہیں، قبلہ طاہر نظامی صاحب کے پاس ہم آئے، ان کے پاس ان کی جتنے بھی چاہنے والے ہیں، ان کے پاس بزرگوں کا جو فیض لینے والے ان کے پاس آتے ہیں، جی ہم حضور ہمارے لیے دعا کر دیں۔ وہ اپنی دعا یہاں تک چھوڑ جاتے ہیں، پھر یہ دعا جو ہے اللہ کی بارگاہ میں اپنے بزرگوں کے وسیلے سے وہاں تک پہنچا دیتے ہیں۔ ایسی ہوتا ہے نا، یہ آستانوں کا کام ہے۔ اس نے کہا حضور میری دعا آپ نے فرمایا میں نے قبول کر لی، جا تجھے اللہ تعالیٰ بیٹا دے گا۔ ایسے ہی ہو گیا، ابھی نام و نشان بھی نہیں ہے، بیٹے کے چانس بھی پیدا نہیں ہوئے، اپنی بیوی کو مبارک دینے لگا کہ میرے پیر نے میری دعا کو قبول کر لیا۔ بیوی خوش ہوگی، وقت آ گیا اللہ تعالیٰ نے بیٹا دے دیا۔ اس بیوی نے منت مان لی جب اللہ مجھے بیٹا دے گا میں یہ تحفہ حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں یعنی اپنے پیر کی بارگاہ میں پیش کروں گی۔ اب وہ تحفہ پیش کرنے کے لیے بیٹا ہو گیا، وقت آیا تحفے کا بھی انتظام کیا گیا، وہ دونوں میاں بیوی اپنے بچے کو لے کر پیر کی بارگاہ میں جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ 3 ماہ کا بچہ ہو گیا۔ اب جب جانے لگے، صبح جانا تھا، رات کو بچہ فوت ہو گیا۔ رات کو بچہ فوت ہو جاتا ہے تو وہ بڑی پریشان ہے، لیکن یہاں پر عقیدے کی بات بتانے لگا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں ایک پیر سے فیض ملا تو ٹھیک ہے، نہیں تو دوسرے پیر کی جانب۔ آج کل یقین کرے دکانیں بن گئی ہیں، لوگوں نے پیروں کو نوکر سمجھا ہے۔ حضور خواجہ غریب نواز کی ایک کتاب ہے دلیل العارفین، حضرت خواجہ قطب الدین مختار کاکی کے نام پر جس کو شائع کیا گیا ہے۔ ایک جلد حضرت خواجہ قطب الدین مختار کاکی کے نام پر ہے، دوسرے حضرت خواجہ معین الدین کے نام پر ہے۔ تو اس کے اندر میں پڑھ رہا تھا، حضور خواجہ صاحب نے فرمایا ایک وقت یہ آئے گا قیامت کی نشانیوں میں ایک نشانی یہ ہوگی، لوگ اپنے پیروں کو اپنا نوکر سمجھیں گے۔ یقین کریں میرا بھی الحمدللہ آستانے کا کام ہے، قبلہ شاہ صاحب بھی بیٹھے ہیں، آپ بھی سمجھدار ہیں، پتہ ہوتا ہے کہ صبح نماز کے بعد اٹھتے ہیں تو موبائل آن کیا جاتا ہے، بیل بجتی ہے، جی السلام علیکم، وعلیکم السلام، شاہ جی میں نے آپ کو وہ کام کہا تھا میرا کام ہو گیا۔ ایمانداری سے بتانا ایسا نہیں ہوتا، ہوتا ہے نا ایسا؟ شاہ جی میں نے وہ آپ کو استخارے کے لیے کہا تھا، میں نے وہ آپ کو کام کے لیے کہا تھا۔ پیر اس لیے نہیں ہوتے۔ اگر فیض کی بات کی جائے، جو بھگوان کو مانتے کیا فیض ان کو نہیں ملتا؟ جو اوروں کو مانتا ہے فیض ان کو، یہ بات کرنے کا میرا مقصد اس بندے کا باقاعدہ دیکھیں، اس کا بچہ رات فوت ہو گیا اور اپنے بیوی سے کہنے لگا بل یہ پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، جو پیر بیٹا دے سکتا ہے وہ زندہ بھی کر سکتا ہے۔ اس کا عقیدہ تھا، اس کا یقین تھا۔ اب لے کر اس نے کہا کہ اپنا منہ کو بند رکھنا، رونا نہیں، آنکھ میں آنسو نہ آئے، تیری زبان سے یہ لفظ نہ نکلے کہ میرا بیٹا فوت ہو گیا ہے۔ ماں تھی کیا کرتی، بڑا صبر کیا، تحفہ بھی اپنے ساتھ لیا، حضور غوث پاک کی بارگاہ میں چلی گئی، تحفہ پیش کیا۔ اب تحفہ پیش کرنے کے بعد بیٹے کو بھی اٹھایا ہوا ہے، مرے ہوئے بیٹے کو بھی اٹھایا ہے، پریشان ہے لیکن زبان سے کہہ بھی کچھ نہیں رہی، شوہر کا بھی ڈر ہے اور بارگاہ بھی بڑی ہے۔ کیا کرتی، ماں سی بڑی پریشان تھی، چہرے پہ مسکراہٹ نہیں ہے، تحفہ دیا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا نا، جیسے بندہ خوش ہوتا ہے پیر کے پاس جاتا ہے، حضور یہ آپ کو میں تحفہ دیتا ہوں، آپ کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹا دے، دیکھو میرا بیٹا ماشاءاللہ اس پر ہاتھ رکھ دے، ایسے ہوتا ہے نا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ کیا کرتی، بیٹا تو بہت ہو گیا تھا، ابھی 3 ماہ کا ہو گیا تھا، نام بھی انہوں نے رکھ لیا تھا۔ تو حضور غوث پاک کو اب پہلی مرتبہ دکھانے کے لیے آ رہے ہیں، بارگاہ میں بھی پہلی مرتبہ آئے پیدا ہونے کے بعد۔ جب حضور غوث پاک نے تحفہ دیکھا، کہا اس کو یہاں پر رکھ دو، تحفہ وہیں پہ رکھ دیا۔ اب حضرت عبدالقادر جیلانی حضور غوث اعظم آپ سرکار کی زبان مبارک سے جو لفظ نکلے وہ لفظ یہ تھے، آپ نے فرمایا تحفہ تو تم نے دے دیا، میرا بیٹا حسن بھی دکھاؤ مجھے، میرا بیٹا حسن بھی دکھاؤ، تم کیوں پریشان ہو، میرا بیٹا دودھ مانگ رہا ہے
دودھ بھی پلا دو۔ تو دیکھا وہ بڑی پریشان ہوئی، آنکھوں میں آنسو آ گئے، تو یہ کہنے لگی کہ حضور یہ تو فوت ہو گیا ہے، لیکن دل نے یہ گواہی نہیں دی کہ میں کیسے کہوں۔ اس بات پہ وہ پکی ہو گئی کہ عبد القادر جیلانی نے کہہ دیا ہے وہ دودھ مانگ رہا ہوگا۔ جیسے ہی چہرے سے کپڑا اٹھایا، دیکھا وہ آنکھیں کھول کے اپنی انگلی منہ میں لے رکھ کر چوس رہا تھا۔ اس دن اس عورت نے کہا کہ آپ صرف پیر نہیں ہیں بلکہ پیران پیر ہیں، آپ نے وہ مجھے عطا کر دیا جس کے لیے میں۔ تو سامعین اکرام، ہم جب درگاہوں میں جاتے ہیں، جب ہم آستانوں پر جاتے ہیں، تو ہمیں یہ سوچ لے کر جانا چاہیے، یہ عقیدہ لے کر جانا چاہیے کہ ہم اللہ کے ولیوں کے پاس جائیں گے، اس جگہ پر جانے سے اللہ تعالیٰ ہمارے مقدر کو سنوار دے گا۔ کوئی سوچ لے کر نہیں جانا کہ ہم یہ لے کر آئیں گے، ہم گاڑی لے کے آئیں گے، ہم مکان لے کر آئیں گے، یہ کہیں گے، یہ نہیں۔ بلکہ جب بندہ بیعت ہوتا ہے، بیعت کا مطلب ہوتا ہے بے ہو جانا۔ بے سمجھتے ہیں نا، جیسے زمین کو بے کروایا جاتا ہے، تو جس کا بندہ بیعت ہو جاتا ہے پھر اس کا ہو جاتا ہے، وہ جانے یا خدا جانے۔ جب ہاتھ ہی دے دیے تو پھر کیا رہ گیا باقی۔ تو سامعین اکرام، اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا ہے، اللہ تعالیٰ اس آستانے پر آنے والے جتنے بھی لوگ ہیں سب کو قبلہ کا فیض عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمت فرمائے، اور تمام مریدین عقیدت مندان کے گھروں پر رحمتوں کا نزول فرمائے۔ اور قبلہ حضور حافظ طاہر نظامی صاحب ماشاءاللہ قبلہ شاہ جی بہت آسان طریقے سے آقا علیہ السلام کے دین سے محبت کرتے ہوئے اپنے بزرگوں کے نظام کو چلا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا فرمائے۔